السلام علیکم، فارسی کے آسان کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں اپنے چینل پر فارسی کی کافی ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں، گرامر سکھا چکی ہوں۔ پھر بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اکثر کمنٹس میں دیکھتی ہوں، کہتے ہیں کہ ہمیں فارسی سمجھ تو آ جاتی ہے مگر ہم فارسی بول نہیں پاتے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ہم فارسی میں فلوئنٹ کیوں نہیں ہو پاتے اور اس کا حل کیا ہے، کیسے ہم فارسی کو روانی کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ جن لوگوں کو فارسی بالکل نہیں آتی ان کو تو پہلے فارسی گرامر سیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ گرامر سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو جملے کا جو ترکیب ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، جملے کی ترکیب۔ اور جملے کی ترکیب اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اکثر جو جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو گرامر آتی ہے مگر اس کو جو فارسی کے الفاظ ہیں، زیادہ سے زیادہ الفاظ، ان کے معنی، ان کے میننگ معلوم نہیں ہوتے، اس وجہ سے بھی وہ کسی جملے کو نہیں سمجھ پاتے۔ یعنی ترکیب تو سمجھ آ رہی ہے مگر کسی لفظ کا معنی سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بول چال کی بات آتی ہے، اب لکھنے میں تو چلیں پھر ہم سمجھ لیتے ہیں فارسی کو، مگر نارمل بول چال میں اگر ہم کسی فارسی بولنے والے کو سنیں تو ہمیں بالکل بھی فارسی سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ لوگ بہت تیز تیز فارسی بول رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، وہ شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بول چال میں وہ پورا جملہ نہیں بولتے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اس میں من مریم است، میرا نام مریم ہے، وہ کہیں گے من مریم ہے، شارٹ کٹ۔ تو اس وجہ سے بھی زبان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ آپ لوگ وہ اسلامک موویز جو آپ نے اردو میں دیکھی ہوئی ہیں انہیں کو آپ فارسی میں دیکھیں اور ان کو آپ سٹاپ کر کے سنیں کہ وہ کس جملے کو کس طرح سے ادا کر رہے ہیں، تو ان کا لہجہ یاد کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ رولز ہر لینگویج کے لیے، ہر زبان کے لیے، یعنی کوئی بھی زبان اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، عربک سیکھنا چاہتے ہیں، فارسی، تو ایک تو آپ کو ان کا جو تلفظ کا انداز ہے، لہجہ ہے، وہ سیکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کے زیادہ سارے بامعنی الفاظ یاد کرنے ہوتے ہیں۔ تیسرا، گرامر کہ ایک لفظ سے ہم دوسرا لفظ کیسے بنائیں، فعل کی گردان وغیرہ یہ سیکھنا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے سننا۔ اہل زبان کو سنیں اور پھر دہرانا، بولنا، ان کو کاپی کر کے وہ الفاظ خود بولیں، خود سے بولنے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز میں آپ کو سکھانا چاہوں گی کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی فارسی کتنی اچھی ہے، آپ کو کتنی آتی ہے، تو آپ خود سے کوئی جملہ سوچیں، ٹھیک ہے، پھر اس کا فارسی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب یہ کرسی ہے بولنا تو آپ کو آتا ہوگا این صندلی است، یہ کرسی ہے، مگر ٹوٹی ہوئی کا میننگ جب تک آپ کو نہیں آتا آپ اس جملے کو ترتیب نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے کہنا ہے این صندلی شکسته است، ٹھیک ہے، شکسته است یعنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو اس لیے الفاظ کے معنی یاد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میری ایک پلے لسٹ ہے فارسی ووکیبلری کے نام سے، وہ آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مختلف چیزوں کے نام آئیں۔ اور اگر آپ کو کسی لفظ کا میننگ نہیں آتا تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ اسی طرح آپ نے خود سے بہت سارے جملے بنا کے ان کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ وہ کر لیتے ہیں دیٹس مین آپ کو فارسی کافی حد تک آتی ہے۔ ہر زبان میں یہی رولز اپلائی کر کے لوگ نئی زبان سیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے ایک نیو چینل بنایا ہے انگلش لاگس کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس میں شروع سے لے کے اینڈ تک، بیسک سے ایڈوانس تک انگلش سکھائی جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی مشورہ آپ کو چاہیے ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ لیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔